اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سب یہاں پر ہیں، الحمدللہ بڑے اچھے سوالات سب سامنے آئے۔ سب یہی پوچھ رہے ہیں کہ مجیب بھائی آپ کیسے ثابت کریں گے کہ اللہ موجود ہے؟ یہ میٹر بہت پرانا ہے، اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے خود اللہ سے پوچھا تھا میں آپ کو دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم کے لوگوں نے پوچھا کہ تم اللہ کو جب تک نہیں نیچے بلائے ہم یقین نہیں کرتے تمہاری بات۔ یہ سب ہو چکا ہے۔ تو بہرحال آج میں آپ کو ایک بہت ہی سمپل طریقے سے بات سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو 5 سینسز دیے ہیں: آنکھوں سے دیکھنا، کانوں سے سننا، ناک سے سونگنا، زبان سے چکنا، 5 ہاتھوں سے لمس ٹچ کر کے دیکھنا، رائٹ؟ ایک آدمی ایتھسٹ ہو کے یہ ضد کر رہا ہے کہ تم یا تو اللہ کو دکھا دو، یا اس کی آواز کانوں سے سنوا دو، یا ناک سے، یہ آنکھ سے ہے، یہ کان سے ہے، اور یہ ناک سے ہے، اور یہ زبان سے ہے، یہ ہاتھ سے ہے۔ میں شارٹ کٹ میں لکھ دے رہا ہوں۔ یا تو میں ہاتھ لگا کے دکھاؤں، کیسا دکھاؤں؟ زبان سے چک کے نہیں دیکھ سکتے آپ، ناک سے سونگ نہیں سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کون سا جو ہے پرفیوم یوز کر رہے ہیں، کان سے اس کی آواز نہیں سنائی دے رہی، آنکھ سے اللہ نظر نہیں آ رہا ہے، رائٹ؟ کیسے ثابت کریں گے آپ؟ مثال کے طور پہ ایسے مثالیں دنیا بہت دے ڈالی کہ بھائی آنکھ میں روشنی کہاں سے آ گئی، بچہ پیٹ میں کیسے بن گیا، روح کہاں سے ٹرانسفر ہو گئی، یہ ہے اور وہ ہے، یہ زمین کیسا گھوم رہی ہے، سورج کے اطراف زمین، پھر زمین کے اطراف چاند۔ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک طاقت ہے۔ اس طاقت کا نام کوئی بول رہا ہے اللہ ہے، کوئی بول رہا ہے بھگوان ہے، کوئی بول رہا ہے گاڈ ہے، کوئی بول رہا ہے کوئی بزرگ ہے، کوئی ولی ہے، فلاں فلاں فلاں۔ یعنی سب ایک طاقت کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک ایسا پاور ہے جو یہ کائنات کو چلا رہا ہے، وہ اس کا نام یہ ہے۔ جو ایتھسٹ ہے، جو اللہ کو نہیں مان رہا، وہ یہ بول رہا ہے کہ اگر اس کا نام اللہ ہے اور اگر تم اس کے ماننے والے ہیں تو پھر تم جھوٹ کیسا بول رہے ہیں؟ اور تم ہی خود یہ بول رہے ہیں اللہ ایک دن میرے کو اٹھائیں گا، یہ زندگی آزمائش کے لیے ہے، ایک دن میری زندگی کا حساب کتاب ہوگا، میرے کو اچھے کاموں کا انعام ملیں گا، برے کاموں کی سزا ملیں گی۔ مجھے تو نہیں لگتا صاحب ایسا اللہ ہوگا بول کے کوئی۔ انہیں بول رہا ہے ایتھسٹ۔ کیوں؟ کیونکہ آپ لوگوں کے چالیں، آپ لوگوں کی حرکتیں یہ ثابت کر رہی کہ واقعی کوئی اللہ نہیں ہے۔ میں تو منہ سے بول دے رہا ہوں کم از کم۔ اگر آپ مسلمان ہیں، آپ اللہ کو مانتے ہیں، آپ کو اللہ ایک دن مار کے اٹھانے والا ہے، اسی نے آپ کو پیدا کیا ہے، ماں کے پیٹ میں اسی نے روح ڈالی ہے، ایک نطفے کے کیڑے سے آپ کو انسان بنا دیا، آنکھوں میں روشنی دے دیا، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ میں جھوٹ بولوں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں کسی کا پیسہ کھا جاؤں؟ یہ کیسے ممکن ہے میں کوئی بے حیائی کا کام کروں؟ یہ ناممکن ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے آپ جو بول رہے ہو جھوٹ ہے۔ آپ جو بول رہے ہیں اللہ ہے، بھگوان ہے، یہ ہے، ساری دنیا میں ظلم و ستم دیکھ رہا ہوں لوگوں، اس کو یہ بولنا نہیں آیا کہ غزہ میں کیوں مر رہے ہیں بچے، کیوں ایک عورت کا جو ہے بلاکار ہو رہا ہے۔ اگر اللہ ہے تو انہیں خاموش کیوں ہے؟ تو بلکہ اس کے بجائے یہ بولنا تھا کہ اللہ جو ہے اگر واقعی ہے، جب تم جھوٹ بول رہے تو تم کو جب بھی پکڑ لینا تھا۔ جب تم نبی پہ ہاتھ اٹھائے تھے تو اسی وقت جو ہے وہ کرنا تھا۔ تھوڑا اوپر، ہاں بس۔ ایسا کوئی بھی ہم لوگوں کو ریاکشن نظر نہیں آ رہا ہے، تو پھر یہ زلزلے کیوں آ رہے ہیں؟ ایسی باتیں کر رہا ہو تو اس کو سمجھانے نہیں آ رہا۔ کوئی بھی ہمارے پاس ایسا کوئی عالم نہیں ہے جو یہ سمجھا سکے، جو کہ اتنی سمپل بات ہے۔ پہلے تو اللہ نے منع کر دیا، ان الذین کفروا، اے محمد جن لوگوں نے تمہاری بات کا انکار کر دیا، تمہیں رسول ماننے سے انکار کر دیا، تمہارے پاس جو کتاب آ رہی ہے اس پہ انکار کر دیا، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم فہم لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، تم سمجھاؤ یا مت سمجھاؤ۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر ڈال دی ہے، ولا سمعہم وابصارہم، نہ ان کے کانوں کے ذریعے سے قرآن پہنچیں گا، نہ آنکھوں کے ذریعے سے پہنچیں گا، نہ ان کے دل تک پہنچیں گا۔ دل میں آئیں گا تو خون میں مکس ہوں گا تو عمل کریں گے۔ تو ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کا انکار کر رہے ہیں، ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اللہ کا اقرار کر کے بھی
زبان سے اقرار تو کر رہے ہیں اللہ ہے، بلکہ عمل میں اقرار نہیں ہے، دل میں نفاق بھرا ہوا ہے، ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم دھوکہ دے رہے ہیں. انہی لوگوں کی وجہ سے اسلام بدنام ہوا. ہمارے علماء، ہمارے جتنے بڑے لوگ ہیں جو دین کے داعی کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں دعوت کے، ان کے بد عمل کی وجہ سے اسلام بدنام ہوا. ہم کو صرف اتنا بولنا تھا، مفتی صاحب کا اتنا ہی کام تھا، یہ بولنا تھا بھائی میرے ہاتھ میں اس وقت صرف اور صرف قرآن ہے، میں اسی سے ثابت کر سکتا ہوں آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی یوم الاخری. میں ثابت کر کے بتاؤں گا اس کے ذریعے سے اللہ ہے. لیکن وہ ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلے میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. آپ بول رہے ہیں اللہ نہیں ہے، میں بول رہا ہوں اللہ ہے. جیسا کہ ایک آدمی بیٹری چارج کر رہا ہے موبائل کی، تو اس کے سامنے بیٹری کا ایک نشان آیا، اس میں لکھا ہوا ہے 26% ہو چکی ہے، باقی کی ابھی بھرنا ہے. ایک آدمی کے پاس نیٹ ورک نہیں ہے، انہیں یہ نیٹ ورک کا مارک دکھا کے بتا رہا ہے کہ بھائی یہاں نیٹ ورک فل ہے، یہاں نیٹ ورک پہ 2 پوائنٹ آ رہے ہیں صرف. تھرمامیٹر دکھا رہا ہے اتنا بخار ہے، گریوٹی چیک کر سکتے ہیں آپ، کوئی چیز کا ویٹ چیک کر سکتے ہیں آپ، لوگوں کا ECG نکال سکتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں، اس کو پکچر کی شکل میں لا کے دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ بھائی آپ کو اتنا BP ہے، اتنی شوگر ہے، اتنا یہ ہے. آپ پریگننسی نظر نہیں آ رہی، لیکن پیشاب کے 2 خطرے ڈال کے انہیں بول رہا ہے یہ پیشاب میں تو پریگننسی ہے. تو کوئی ایک ایسی مشین، ایک ایسا اکوپمنٹ بنائے نا آپ، جس سے یہ ثابت کر رہے ہیں، انویزیبل چیز کو ویزیبل کر کے دکھا رہے ہیں. میرا کام کیا ہے اب؟ انویزیبل کو ویزیبل کر کے دکھانا ہے. تو قرآن ہی ایک ایسا ٹول ہے. تو کوئی بھی مفتی، کوئی بھی آدمی کسی ایتھسٹ سے بات کر رہا ہے تو اس سے پہلے یہ بات منوائیے، اس سے پہلے یہ بولیے کہ بھائی آپ اور میں دونوں یہ ثابت نہیں کر سکتے اللہ ہے. میں بھی مان لیا، چلو ٹھیک ہے. اب میرے پاس ایک ٹول ہے، جس ٹول کے ذریعے سے میں نے مانا کہ اللہ ہے. ہمارے لوگ خود قرآن نہیں پڑھے ہوئے ہیں، پورا مدرسے کا انہیں پورا کورس کمپلیٹ کر لیتا، 6 سال 8 سال 10 سال کا، اس بیچارے کو قرآن نہیں پڑھایا جاتا، قرآن میں غور و فکر نہیں کروایا جاتا. آپ خود قرآن کو لے کے جو ہے فرقے بنا کے رکھے ہوئے ہیں، ایک ایک لفظ کے آپ نے 14 معنی 17 معنی 24 معنی بنا لیے ہوئے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی بات بدلتی نہیں ہے. اللہ نے جو کلام ایک مرتبہ کر دیا وہ بدلتا نہیں ہے. پہلے آپ اس بات کو مانیے کہ قرآن میں جتنے الفاظ ہیں اس کا ایک ہی معنی ہے، وہ معنی بدلتا نہیں ہے. بدلنے کا مطلب ہے کنفیوژن ہے. آپ ایک دن بول رہے ہیں یہ الماری ہے، آپ دوسرے دن بول رہے ہیں یہ مچھردان ہے، تیسرے دن بول رہے ہیں ہوادان ہے، چوتھے دن بول رہے ہیں صوفہ ہے، 5ویں دن بول رہے ہیں بیڈ ہے. تو بچہ تو کنفیوز ہو جائے گا بھائی. آپ یہ بولیے بچے کو کہ بھائی الماری کے 4تھ خانے میں میں نے پیسے رکھے ہیں، نکال کے لاؤ. وہ کچن میں کیسے جائے گا بتائیے آپ؟ کچن میں اگر آپ یہ بولیں گے وہ ہوادان ہے جس میں سالن رکھا جاتا ہے، اس میں سے 2nd خانے میں سے وہ سالن نکال کے لاؤ، تو بچہ وہاں جائے گا. فریج میں پانی ہے، فریج لے کے آؤ تو الماری تو نہیں کھولے گا. یہ مثال ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کتاب کو آخری سانس تک، قیامت کے دن تک ہدایت بنا کے بھیجا ہے، ڈائریکشن. آج بول رہے ہیں یہ معنی ادھر جا رہا ہے، انہوں بول رہے ہیں یہ معنی ہے. آپ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ایتھسٹ ہو رہے ہیں. آپ نے اپنے دھندے کھول کے رکھے ہیں، اس لیے لوگ بھٹک رہے ہیں. آپ قرآن کے ایک لفظ کے ایک ہی معنی بنائیے، اس کے فارمز الگ الگ ہیں. فعل الماضی ہے، فعل المضارع ہے، فعل الامر ہے، اسم الفاعل ہے، اسم المفعول ہے، مفعول به ہے، مصدر ہے، مادہ ہے، سب ہے. اس کے فارمز رہیں گے نا بھائی، پاسٹ پریزنٹ فیوچر، میل فیمیل، سنگولر پلورل، کہانی ختم. اتنا سا آسان. اور پھر بارہا پوری قرآن بارہا انسان کو جھجوڑ رہا ہے. افلا تعقلون افلا یتدبرون القرآن. اللہ تعالیٰ بول رہا ہے لقد انزلنا القرآن بلسان عربی مبین. کیا دنیا میں آپ نے ایسی کوئی کتاب دیکھی ہے؟ انگلش کی کتاب لکھنے والا کبھی لکھتا میں یہ کتاب کو انگلش میں لکھ رہا ہوں، اردو کی ناول لکھنے والا بولتا میں اردو میں ناول لکھ رہا ہے. بھائی ہے ہی اردو میں، پھر اللہ نے کیوں کہا بھائی کہ میں نے اس کتاب کو عربی زبان میں نازل کیا ہے، اور ایسی واضح زبان ہے جو کھل کے بیان کرتی ہے اپنی ہر چیز کو. پھر اس کے بعد کیا ہو رہا ہے افلا تعقلون. یعنی یہ عربی زبان کا عقل کا بڑا تعلق ہے. میں اتنا آسانی سے سمجھا رہا ہوں پھر بھی تم لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. جیسا ہم اپنے نوکر کو بولتے ہیں، کسی دوست کو بولتے ہیں، یار تم کو خیال آنا چاہیے، میں تم کو اردو میں بولا تیلگو میں بولا تو تم نہیں سمجھے. اردو میں بات کرتے ہوئے یہ بول رہے ہیں تم، تو بات سمجھ میں آ رہی نا کہ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل کر کے 12 عربی کا حوالہ بھی دے کے بول رہا اور پھر پوچھ رہا عقل نہیں ہے کیا تم کو؟
تو ہم لوگ عربی سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کیا ضرورت تھی آپ کو ترجمہ کرنے کی اور تفسیر کرنے کی؟ آپ 10 لوگوں کو عربی سکھاتے کوئی بات نہیں تھی, کامیاب ہو جاتے تھے. آپ 10,000 لوگوں کو جو ہے اپنی تفسیر غلط لکھ کے لوگوں کو پٹری پہ چڑھا دیے. اچھا اگر صحیح لکھتے تو سارے علماء ایک ہی ترجمہ کرنا تھا. دوسرا ترجمہ کرنے والا بولنا تھا پوائنٹ آؤٹ کر کے, یہ جگہ فلاں مولانا غلطی کرے, یہ کرے, یہ کرے, نیا فرقہ بن گیا. اب میں بتاتا ہوں قرآن سے اللہ کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ قرآن کے میراکلز پہ غور کرنا پڑے گا, قرآن کو پڑھنا پڑے گا. جب یہ کتاب اتنی مضبوط کتاب ہے, اس کے اندر 7 منزلیں ہیں, 114 صورتیں ہیں, 848 رکوع ہیں, 3,32,000 لفظ ہیں. اس میں سے اتنے پرسنٹ ریپیٹ ہوئے ہیں, 77,000 ریپیٹ نہیں ہوئے. اس میں سے گرامر نکالے تو 4,800 لفظ بچے ہوئے ہیں. اس میں سے روٹ ورڈ نکالے تو 1,850 بچے ہوئے ہیں. کیا 1,850 روٹ ورڈز کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کر دی؟ اور ایسا میراکل کہ زبان آج تک زندہ ہے. اللہ نے وعدہ دیا ہے اس کا. ہم اللہ اللہ بول رہے ہیں, لیکن ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ کوئی اگر چیلنج کرے تو سب سے پہلے آپ میرے کو ایک ایسی کتاب کی ایک لائن لکھ کے بتا ڈالو. اب آ کے پھر ہم اسی جگہ پہ کھڑے ہو گئے. کس جگہ پہ کھڑے ہو گئے؟ آپ بولے لائٹ کے پیچھے کیا ہے, انہوں بولے سورج کے پیچھے کیا ہے, انہوں بولے آنکھ کی روشنی کے پیچھے کیا ہے, انہوں بولے ماں کے پیٹ میں بچے کے پیچھے کیا ہے. اب میں آپ کے ہاتھ میں آنکھوں سے دیکھا ہوا قرآن بھی دے رہا ہوں, کان سے بھی سنا رہا ہوں, اور اب آپ ناک کا تو اللہ کے پاس کوئی کام نہیں ہے, لیکن میں ثابت کر کے بتا سکتا ہوں ناک سے بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے سکتا. کیسا؟ اللہ تعالیٰ نے 2 ہی لفظ استعمال کیے کھانے کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے طیبات کو حلال کیا ہے, خبائث کو حرام کیا ہے. کیسا معلوم کریں گے یہ طیب ہے یا خبیث ہے؟ کوئی کھانا آپ کے سامنے آیا تو سب سے پہلے دیکھیے آنکھیں. دیکھتے ہی آپ بولیں گے نہیں بھائی ایسا لگ رہا ہے یہ سالن اتر گیا, اس میں بوجھ آ گیا, یہ لڈو کل تک اچھا تھا اب اس میں بوجھ آ گیا, یہ تربوز کل تک اچھا تھا اب پلپلا پڑ گیا. دیکھو جیسا ہی وہ قریب آئے گا آپ ناک سے سونگھ کے پہچان لیں گے نہیں اس کے اندر بدبو آ رہی, کل تک حلال تھا اب حرام ہو گیا. پھر آپ جب کسی سے پوچھیں گے زبان استعمال کر کے تو کوئی نہ کوئی کانوں سے آپ کو جواب دے دے گا, کان میں آپ کے آنسر آ جائے گا. پھر یہ سب سے گزرنے کے بعد آپ سب کو چھوڑ کے اکیلے ہیں, ناک میں اس کی بدبو بھی نہیں آئی, آنکھوں سے دکھا بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہوا, تو آپ مجبوراً زبان پہ رکھیں گے. جیسا ہی زبان پہ رکھیں گے زبان بتا دے گی کہ حرام ہو گیا ہے, اب یہ چیز سڑ چکی ہے, چیز حلال تھی. تو زبان کام میں آ رہی نہیں آ رہی, حلال حلال انہیں بتا رہی نہیں بتا رہی. اب ہاتھ لگا کے دیکھنا ہے. اگر آپ کی آنکھیں نہیں ہیں, آنکھیں ہیں بھی, تو آپ بولتے ہیں نا ذرا دیکھو ہاتھ تو لگا کے دیکھو کیا کیسا ہے وہ. ارے نہیں بھیا یہ بالکل پلپلا ہو گیا, یہ خراب ہو گیا, اس کو چھوڑ دو. آپ کے 5 سینسز کام کر رہے نہیں کر رہے قرآن کو سمجھنے کے لیے. جب یہ 5 سینسز سے اوپر ہو جاتی بات تو اللہ تعالیٰ بتائے گا دیکھنے میں بھی گوشت اچھا دکھ رہا ہے, کسی سے پوچھے بھی تو اللہ بول رہا ہے حلال ہے, ناک سے سونگے بھی تو اس میں سے بدبو نہیں آ رہی, چکے بھی تو اچھا لگ رہا ہے کھانے میں, ہاتھ بھی لگائے تو برائی نہیں دکھ رہی. ایسی سچویشن میں ذمہ داری اللہ کی بن جاتی کہ سور کا گوشت حرام ہے. انہوں بتاتے پھر آپ کے 5 ڈورز جو ہے کلیئر کر دیے. اب آپ کا کام ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا ہی آپ اس سے ریکویسٹ کریں گے انہیں کوئی نہ کوئی ذریعہ بھیج کے بتا دے گا جس ہوٹل میں تم کھا رہے ہو کیا تم نے پوچھا یہ گوشت حلال ہے یا حرام ہے. تو ایک چیز بچی ہوئی ہے ہمارے پاس قرآن. آپ میرے ساتھ بیٹھیے, 3 سال بیٹھیے, 4 سال بیٹھیے, 1 مہینہ بیٹھیے, روز 1 پارے کا میں اردو ترجمہ سناتا ہوں. میں آپ کو ثابت کر دیتا ہوں اللہ کی ذات موجود ہے. میں کیا ثابت کرنا ہے, آپ پکار کے بولتے اللہ ہے, کیونکہ میں کیا کرا آپ کو انویزیبل کو ویزیبل میں لا کے بتایا. وہ ویزیبل صرف قرآن ہے میرے بھائی. اللہ پہ ایمان تو کیا محمد رسول اللہ پہ بھی ایمان قرآن کے ذریعے سے ہی آ سکتا ہے. فرشتوں پہ ایمان قرآن کے ذریعے سے ہی آ سکتا ہے. قرآن کے ذریعے سے ہی آپ بول سکتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی. قرآن کے ذریعے سے آپ یوم القیامہ کا بھی حساب لگا کے بتا سکتے ہیں. اور اگر میں میتھمیٹکس بتانا شروع کرا تو آپ تو ایک ایک میراکل کے اوپر سجدہ کریں گے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے.
اور وہ کتاب چیلنج کر کے کہہ رہی ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، یہاں اللہ بھی آ گیا، رسول بھی آ گیا، نزول بھی آ گیا، کتاب بھی آ گئی، آخرت بھی آ گئی، سب آ گئی. فاتوا بسورۃ من مثلہ ان کنتم صادقین ادعوا شہداءکم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي قودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین. اس میں اللہ بھی آ گیا، عالم ارواح بھی آ گیا، سب آ گیا. جب آپ اس کتاب کو مان لیتے ہیں کہ واقعی یہ کتاب کسی انسان کی نہیں ہے، تو آپ جیسا سورج کو مان رہے ہیں، جیسا چاند کو مان رہے ہیں، جیسا سگنل کو مان رہے ہیں، بیٹری کو مان رہے ہیں، اسی طریقے سے آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ کتاب ایک خالق کائنات، مالک ارض و سما، اس کے علاوہ کوئی نازل نہیں کر سکتا. جب آپ یہ کتاب ہاتھ میں لیں گے تو آپ کو سارے ثبوت مل جائیں گے، پانچوں طریقے سے اللہ ثابت کر دے گا کہ میں ہوں. اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. کسی سے بات کرنا ہو، میں آپ تمام مفتیاں، علماء، مولویاں، جو ہے، ہر مسجد میں یہ بات سمجھائیے لوگوں کو کہ انسان اور جانور میں ایک ہی فرق ہے. وہ کیا ہے؟ جانور کی عالم ارواح میں اللہ سے ملاقات نہیں ہوئی، انسان کی ہوئی. جانور کو مرنے کے بعد برزخ میں نہیں ڈالا جائے گا، انسان کو ڈالا جائے گا. اس کے بعد قیامت کے دن اٹھا کے ہم سے سوال ہوگا، جانوروں سے نہیں ہوگا، جبکہ خالق کائنات ایک ہی ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. کسی سے اگر بات کرنا ہو اس بات میں کہ ڈز گاڈ ایگزسٹ، تو آپ ایسے طریقے سے سمجھائیے کہ اگر کوئی انسان پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر پہ ایمان نہیں لاتا تو وہ جانور کے برابر ہے. ایک بکری کے بچے کو، ایک کتے کے بچے کو، ایک ہاتھی کو، ایک گھوڑے کو یہ نہیں معلوم ہے کہ میرا پاسٹ کیا تھا اور میرا فیوچر کیا ہے. اگر انسان ہو کے انہیں نہیں سوچ رہا ہے کہ میں پہلے کہاں تھا، اب دنیا میں کیوں آیا، اور آگے جا کے مجھے کہاں جانا ہے. اسی کے ساتھ میں آپ سب سے التجا کروں گا، ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ کبھی بھی بات کرنا ہو تو اس طریقے سے کریے. اللہ آپ لوگوں کی مدد کرے. السلام علیکم.